آئیے آج قرآن کی ایک ایسی صورت میں غوطہ لگاتے ہیں جو ہمیں سیدھا کائنات کے آخری دن میں لے جاتی ہے۔ سورت الانشقاق۔ یہ صرف قیامت کی ایک تصویر نہیں، بلکہ یہ تو ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو وہ دن کیسا ہوگا جب ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی؟ سورت الانشقاق اسی بڑے سوال کا جواب دیتی ہے، اور یقین کریں اس کا جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور ہلا دینے والا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ دیکھیں، سورت کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہولناک منظر کشی آگے آنے والی ہے نا، وہ اسی رب کی طرف سے ہے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قیامت کا دن شروع کیسے ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان بڑی بڑی نشانیوں کو جن کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے۔ پہلی نشانی، آسمان کا پھٹ جانا۔ ذرا تصور کریں، وہ آسمان جسے ہم ہمیشہ سے اتنا مضبوط اور محفوظ سمجھتے آئے ہیں، وہ اپنے رب کے ایک حکم پر پھٹ جائے گا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب دنیا کے سارے قانون، سارا نظام ختم۔ پھر آتی ہے دوسری نشانی، زمین کو بالکل سیدھا یعنی ہموار کر دیا جائے گا۔ سوچیں ذرا، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی وادی نہیں، سب کچھ ایک کھلا میدان۔ کیوں؟ تاکہ کوئی کہیں چھپ نہ سکے، سب کے سب اپنے رب کے سامنے برابر کھڑے ہوں۔ اور پھر زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، جتنے بھی مردے ہیں، جتنے بھی خزانے دفن ہیں، سب کچھ وہ اپنے رب کے حکم سے پوری طرح خالی ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، اس دن کیا کیا کچھ سامنے نہیں آ جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں کائنات کی بڑی بڑی تبدیلیاں، لیکن اب بات آتی ہے ہر ایک انسان کی، اس کے ذاتی سفر کی، کیونکہ آخر میں یہ کہانی تو ہر روح کی اپنے بنانے والے کی طرف واپسی کی ہے۔ اور یہاں قرآن ایک بہت ہی بنیادی بات کہتا ہے۔ یہ آیت تو جیسے پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی اے انسان، تم اپنی پوری زندگی اپنے رب کی طرف بڑھنے میں محنت اور مشقت کرتے ہو، اور آخر کار اس سے ملنا ہی ملنا ہے۔ ہماری ہر کوشش، ہر کام، اچھا ہو یا برا، ہمیں اسی ایک ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے، قدحن۔ اس کا مطلب صرف محنت کرنا نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے مسلسل، تھکا دینے والی کوشش، وہ جد و جہد جو انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کرتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا بھئی آرام کی جگہ تو ہے نہیں، یہ تو عمل کی جگہ ہے۔ تو جب یہ ملاقات ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسانوں کو ان کے کاموں کی بنیاد پر دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ پہلا گروہ خوش قسمت لوگوں کا، جنہیں ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہوگی، یہ تو ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ان کی نجات کی دلیل اور اس بات کی نشانی کہ اللہ ان سے راضی ہیں۔ اور پھر دوسرا گروہ، جنہیں ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، یہ انتہائی ذلت اور شرمندگی کی علامت ہوگی، ایک کھلا اعلان کہ آگے بہت برا عذاب آنے والا ہے۔ ذرا ان دونوں انجاموں کا فرق تو دیکھیں۔ ایک طرف وہ جن کا حساب کتاب بہت آسانی سے ہو جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں میں واپس جائیں گے، اور دوسری طرف وہ جو اپنی موت اور تباہی کو پکار رہے ہوں گے اور جن کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خوفناک انجام کی وجہ کیا بنی؟ قرآن اس کی وجہ بالکل صاف بتاتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں اس کی خوشیوں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ اسے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ایک دن مر کر واپس اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے۔ اب ہم سورت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والی امید بھی۔ اور پھر سورت ایک چپتا ہوا سوال پوچھتی ہے، تو آخر انہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مطلب اتنی صاف صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنی وارننگز کے بعد بھی کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ سوال صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو جو لوگ اس سچائی سے منہ موڑتے ہیں، ان کا انجام بالکل صاف بتا دیا گیا ہے۔ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک بھیانک انجام تیار کر رہے ہیں۔ لیکن سورت کا اختتام نا امیدی پر نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ ایک بہت ہی روشن امید پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی ہے اس دنیا کی ساری محنت اور مشقت کا وہ اصلی انعام جو ہر تکلیف، ہر دکھ کو بھلا دے گا۔